انسانی ہوس ایک ایسا گناہ ہے جس کی لت اگر لگ جائے تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اگر کم عمری میں ایسے گندے خیالات ذہن اور جذبات پر حاوی ہو جائیں تو انسان ایسی ہی بدنام گلیوں کا مسافر بن جاتا ہے جسے لوگ ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں۔ لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے، میں کوئی امیر کبیر رئیس زادہ نہ تھا، نہ ہی کسی نواب کی اولاد تھا۔ میں تو ایک عام سا غریب شخص تھا جو بھاڑے پر ٹیکسی چلاتا تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے روزانہ کا 500 ٹیکسی کے مالک کو دینا پڑتا تھا اور باقی جو بچتا تھا وہ میں رکھتا تھا۔ ٹیکسی چلانی میں نے بہت کم عمری میں ہی شروع کر دی تھی کیونکہ میرے والد نشے کے عادی تھے۔ اسی لیے جب میں 15 سال کا تھا تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی اور تھے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور پھر ایک چھوٹا بھائی۔ گھر اپنا تھا لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں نے ٹیکسی چلانا سیکھی اور کرائے پر ٹیکسی چلانے لگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی گاہک ہی نہیں ملتے تھے۔ 500 مالک کو دینا ہوتا تھا، پھر پیٹرول کا خرچہ بھی مجھے ہی نکالنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد میری جیب میں بمشکل ہی 200-300 بچتے تھے۔ اتنے پیسوں میں گھر چلانا میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ میں رات 2 بجے تک ٹیکسی چلاتا رہتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ برقع نقاب میں تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ نہ ہی اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے جانا کہاں ہے، نہ ہی کوئی کرایہ طے کیا تھا۔ میں زیادہ تر ایسی جگہوں پر کھڑا ہوتا تھا جہاں مجھے گاہک لگنے کی امید زیادہ ہوتی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی گاہک مل ہی جاتا تھا اور کبھی کبھی کرایہ بھی اچھا دے جاتا تھا۔ میں بھی کسی گاہک کے انتظار میں ہی تھا کہ جب وہ لڑکی ٹیکسی کے پاس کھڑی ہوئی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ وہ اسٹیشن کے اندر سے باہر آئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی ایسا دستی بیگ یا سامان نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کے اچانک آ کر بیٹھ جانے پر اور یوں رونے پر بوکھلاس آ گیا تھا۔ وہ 2 منٹ بعد کہنے لگی کہ میں اسے لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا پر لے جاؤں۔ میں لاہور کا ہی رہائشی تھا، راستوں سے بھی بخوبی واقف تھا، لیکن آج پہلی بار میری ٹیکسی میں ایک ایسی سواری بیٹھ رہی تھی جو لاہور کی ان بدنام گلیوں کی رہائشی تھی۔ میں نے آج سے پہلے طوائف بس ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھی تھی، جو زرق برق لباس میں، تیز میک اپ میں، گھنگرو پہنے رقص کرتی اور امیر زادوں کے جی بہلاتی نظر آتی تھی۔ لیکن یہ پہلی طوائف تھی جو برقع نقاب میں تھی اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس علاقے میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جس طرح سے رو رہی تھی میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مجھے کوئی سواری نہیں ملی تھی اور وہ لڑکی میری پہلی سواری تھی۔ میں اسی لیے خاموش ہو گیا کہ رات کو مجھے اس ٹیکسی کے مالک کو پیسے بھی دینے تھے۔ میں نے جب ٹیکسی اس لڑکی کے کہنے پر ایک گلی کے اندھیرے کونے میں کھڑی کی تو وہ بنا کرایہ دیے ٹیکسی سے نیچے اترنے لگی۔ تو میں نے کہا کہ محترمہ، ٹیکسی کا کرایہ 1200 بنا ہے۔ اس لڑکی کی بس آنکھیں ہی مجھے اس نقاب میں نظر آ رہی تھیں۔ نم آواز سے کہنے لگی، پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ یہ سن کر تو میں حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جب پیسے نہیں تھے تو میری ٹیکسی میں کیوں آ کر بیٹھ گئی تھی؟ دیکھو مجھے پیسے لا کر دو، میں نے سخت لہجے سے کہا۔ اس وقت میں 17 سال کا تھا اور وہ لڑکی شاید 20-21 سال کی ہوگی۔ میرے پاس تو پیٹرول تک کے پیسے نہ تھے، میں خود غریب تھا، اسی لیے اس پر ایسا کوئی بھلا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے مجھے جواباً کہا، میرے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ اپنی بات کر کے چپ چاپ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر ٹیکسی سے اتر کر چلی گئی۔ اور میری یہ حالت تھی کہ جنوری کی سخت سردی کی رات میں بھی اس لڑکی کی بات سن کر بدحواسی سے میرے پسینے بہنے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی ٹیکسی کے کرائے کی خاطر خود کو یوں بے مول بھی کر سکتی ہے۔ میں نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور میں مین روڈ پر چلا گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہیں ایک امیر زادے کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، شاید کسی طوائف کے کوٹھے سے ہی اپنا جی بہلا کر لوٹ رہا تھا، لیکن گاڑی نے دغا دے دی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نشے سے چور آنکھوں سے میری ٹیکسی کو روکا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنا پتہ بتانے لگا۔ میں نے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ شاید وہ نشے میں تھا، اسی لیے مجھے کرائے سے کئی گنا زیادہ پیسے دے کر اپنے بنگلے میں چلا گیا۔ میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث بن گئی تھی۔ میں نے 500 روپے ٹیکسی کے مالک کو دیے اور باقی کے 2000 روپے جب اپنی ماں کی ہاتھ پر رکھے تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔
کہنے لگی کل تمہارے لیے بریانی بناؤں گی۔ ایسے کھانے تو ہمیں کبھی کبھی ہی نصیب ہوتے تھے۔ پوری رات میں یہی سوچتا رہا کہ اسٹیشن پر تو بڑی مشکل سے ہی ایک گاہک لگتا ہے۔ اگر میں لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں ہی اپنی ٹیکسی چلانے لگوں تو مجھے اس رئیس جیسے بہت سے گاہک مل جائیں گے، اور جیسی مہربانی اس امیر زادے نے میرے ساتھ کی ہے، اگر روز ایسا ہو جائے تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگلے روز سے میں نے گاڑی لاہور کی بدنام گلیوں میں کھڑی کرنی شروع کر دی، لیکن ایک رات جو کچھ میری ٹیکسی میں ہوا، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری عمر بے شک 17 سال تھی، لیکن میں بدکاری جیسے گناہ سے نا واقف تھا۔ مجھے تو اچھے پیسوں کا لالچ وہاں لے گیا تھا۔ اب میں کیا کرتا کہ طوائف کے کوٹھوں کے باہر کھڑی امیر زادوں کی گاڑیوں کے ٹائر سے ہوا نکال دیتا، یا پھر کانچ لے کر گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتا۔ مجبوراً انہیں میری ٹیکسی لینی پڑتی اور میں منہ مانگا کرایہ مانگا کرتا تھا۔ وہ لوگ رئیس لوگ تھے، مجھے منہ مانگی پیسے دے دیتے تھے۔ مجھے تو اب اس کام میں مزہ آنے لگا تھا۔ میری جیب میں اب کئی ہزاروں کے نوٹ آنے لگے تھے۔ میں روز ہی ان نوابوں اور رئیس زادوں کی گاڑیوں کو خراب کر دیتا تھا اور پھر اپنی کمائی چمکا لیتا تھا۔ ایک رات چند مرد ایک لڑکی کو کوٹھے سے اپنے ساتھ لے کر نیچے اترے۔ سب کے سب نشے میں چور تھے۔ ان کی گاڑی کا ٹائر میں پنچر کر چکا تھا۔ اس نے جب اپنی گاڑی کو دیکھا تو مغلیات بکنے لگا، پھر کسی کو فون کر کے گاڑی ٹھیک کرنے کا کہہ کر دائیں بائیں کوئی سواری دیکھنے لگا۔ وہاں گلی میں صرف میری ہی ٹیکسی کھڑی تھی۔ مجھے بلا کر انہوں نے مجھے بہت دور کا پتہ بتایا اور پیسے بھی منہ مانگے دینے کو تیار تھے، لیکن جو اس رات ان لوگوں نے کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک کمسن لڑکی تھی جسے وہ کوٹھے سے لے کر آئے تھے، میری ہی ہم عمر ہوگی۔ وہ 3 مرد تھے اور اچھے خاصے ہٹے کٹے تھے، اور وہ لڑکی بہت معصوم اور کم عمر سی تھی۔ ایک شخص تو میرے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا، 2 مرد اس لڑکی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، خدارا میرے ساتھ رحم کھاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ شیطان صفت لوگ کہاں اپنے دل میں رحم رکھتے تھے۔ اس شخص نے اس لڑکی کو بری طرح ڈانٹ دیا کہ چپ ہو جاؤ۔ بیچاری کم عمر تھی، اسی لیے ڈر گئی۔ ان تینوں مردوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے ایک شخص نے اس لڑکی کی رات کی قیمت ادا کی تھی، لیکن ارادہ ان تینوں مردوں کا اس لڑکی سے بدکاری کرنے کا تھا۔ میرے ساتھ ایسا واقعہ پہلی بار پیش آ رہا تھا، ورنہ پہلے جو میری ٹیکسی میں رئیس نواب اپنے ساتھ طوائفیں لے کر جاتے تھے وہ عورتیں عادی ہوتی تھیں، لیکن یہ لڑکی کسی پاکیزہ ماحول سے آئی تھی، کم عمر تھی، رو رہی تھی۔ ایک شخص کہنے لگا، سالی شاہ جہان بیگم نے اس کمینی کی ایک رات کی قیمت 1 لاکھ لی ہے۔ کہنے لگی کنواری ہے، اس کے پیسے کم نہیں کروں گی۔ لیکن ہم بھی اپنے پیسے وصولنا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لڑکی کی دبی دبی سسکیوں نے میرا دل بے چین کیا تھا۔ ان لوگوں کے خطرناک ارادے جان کر مجھے اس لڑکی پر رحم آنے لگا تھا۔ جب سنسان سڑک شروع ہوئی تو ایک شخص کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی بیوی کا تھا۔ وہ شاید اپنے میکے سے واپس گھر لوٹ آئی تھی، جہاں آج رات بیوی کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنی رات رنگین کرنی تھی۔ وہ شخص شٹ شٹ کہہ کر اپنا سر ہاتھ سے پیٹنے لگا، کہنے لگا ہمارے تو سارے پیسے ضائع ہو گئے، میری بیوی واپس آ چکی ہے، اب ہم اس لڑکی کے ساتھ گھر نہیں جا سکتے۔ اس کے باقی کے دوست بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ جہاں اب گاڑی کا سفر شروع تھا وہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، وہاں قریب میں کہیں بھی آبادی نہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے ٹیکسی ایک جگہ رکوائی اور مجھے اس ٹیکسی سے نیچے اتار دیا۔ اس یخ سردی میں اس سنسان جگہ پر میں ایک گرم شال پہنے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ 2 مرد گاڑی کی اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے اور ایک اس لڑکی کے ساتھ پچھلی نشست پر تھا۔ ان تینوں نے باری باری اس لڑکی کو ٹیکسی میں ہی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ رات کا وقت تھا، سنسان بیابان سی جگہ پر اس لڑکی کی چیخو پکار بہت دور تک گونج رہی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میں ایک لڑکا ہو کر اس وقت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ بند ٹیکسی کے شیشوں پر مجھے بس اس لڑکی کے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے، جسے وہ وقتاً فوقتاً شیشے پر مار رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے پکار رہی تھی، رو رہی تھی۔ نہ جانے کس شریف گھر کی لڑکی تھی، کہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا اور وہ کیسے اس کوٹھے تک پہنچی تھی۔ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، قریب کوئی مسجد تو تھی نہیں کہ اذانوں کی آوازیں آتی، لیکن وقت وہی تھا۔
ہلکی ہلکی دن کی روشنی شروع ہو چکی تھی۔ میں باہر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا، کچھ سردی کی وجہ سے، کچھ اسی حیوانیت کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ پہلی بار اس گاڑی کا ٹائر پنچر کرنا مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ایسی اذیت اور کربناک تکلیف یوں دیکھی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی حالت پر ترس آ رہا تھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے جبر مسلسل برداشت کر رہی تھی۔ جب وہ آخری شخص گاڑی سے باہر نکلا تو وہ دونوں شخص گاڑی کی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ وہ بڑی خباثت سے مسکرا رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، جا تو بھی جا کے اپنی خواہش پوری کر لے، کیا یاد کرے گا۔ اس شخص کی بات سن کر میں بری طرح سے جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا ضمیر اس وقت مردہ نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو مزید اذیت میں مبتلا کرتا جس کی چیخوں نے میرا سکھ چین تک مجھ سے چھین لیا تھا۔ میرے انکار پر اس شخص نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تو کیا پاگل ہے جو ایسی آفر کو ٹھکرا رہا ہے؟ ارے مفت کی شراب تو کاری بھی نہیں چھوڑتا، چل جا کر لے عیش، 1,00,000 قیمت ادا کی ہے اس لڑکی کی، تو نے تو بڑا ساتھ دیا ہے ہمارا، اس لیے جا، خوش ہو جا کر۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، کہنے لگا، ٹھیک ہے تیری مرضی، ایسا کر ہمیں واپس اسی کوٹھے پر لے جا۔ یہ لڑکی آدھی سے زیادہ تو مردار بن چکی ہے، سالی کو واپس وہیں چھوڑ آئیں۔ شاہ جہان بیگم بھی کیا یاد کرے گی کہ ہم جیسے اپنے پیسے وصول کرنا جانتے ہیں۔ مجھے اس کی ایسی گھٹیا سوچ پر حیرت ہوئی تھی۔ میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ پچھلی نشست پر میں نے قصدن نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی دبی دبی سسکیاں تھیں جو میں سن رہا تھا۔ واپسی کا سفر میرے لیے بے حد کٹھن تھا کیونکہ اس لڑکی کی سسکیاں، اس کی رات بھر کی اذیت مجھے بار بار یاد دلا رہی تھی۔ میں نے جب اسی کوٹھے کے سامنے گاڑی روکی تب تک ایک مکینک اس سیٹھ کی گاڑی کا ٹائر بدل کر جا چکا تھا۔ اس سیٹھ نے، اس کے دوستوں نے مجھے پیسے دیے، کہنے لگے، ہم لوگ جا رہے ہیں، اس لڑکی کو اوپر تک چھوڑ آنا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اوپر چلی جائے۔ میری بات سن کر بھی وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ کہنے لگی، مجھے کسی نہر لے جا کر پھینک دو، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میری ذرا سی غلطی نے مجھے موت سے بدتر زندگی دے دی ہے۔ کاش کہ مجھے پہلے اس بات کا احساس ہو جاتا۔ میں نے ایک نوجوان کی 4 دن کی محبت پر بھروسہ کر کے بہت غلط کیا۔ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی اثناء میں اس کوٹھے کا دلال میری ٹیکسی پر پہنچ گیا۔ شاید وہ لوگ اس کوٹھے کی مالکن کو اطلاع کر چکے تھے۔ وہ دلال اس لڑکی کو پچھلی نشست سے اٹھا کر اوپر لے گیا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بنا سہارے کے چل نہیں پا رہی تھی۔ میں کس دل سے گھر پہنچا تھا میں جانتا تھا۔ میری جیب میں اس وقت 15,000 تھے، لیکن میرا دل بجھا بجھا سا تھا۔ گھر جا کر جب میں نے اپنی کمسن بہنوں کو دوپٹہ پہنے گھر کے کام کرتے دیکھا تو میرے دل میں ایک سکون کی لہر سی دوڑی تھی۔ کیسی خوش نصیب زندگی تھی جو وہ جی رہی تھی۔ لڑکی کی گھر کی دہلیز کو پار کرنے کی قیمت اسے کہاں کہاں ادا کرنی پڑتی ہے، اگر سمجھ جائیں تو کبھی بھی پاؤں گھر سے باہر نہ نکالیں۔ چند دن تو مجھ پر اس بات کا بہت اثر رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سب کچھ زائل ہونے لگا، لیکن وہ مجھے اب بھی یاد آتی تھی۔ 1 ماہ بعد میں نے سوچا کہ میں بھی آج اس کوٹھے کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں ہوتا کیا ہے، جو لوگ اپنا پیسہ لٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کوٹھے کے اندر جا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں کوٹھے کے اندر چلا گیا۔ کوٹھے کے صحن میں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اطراف میں گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ اگربتیوں اور گلابوں کی خوشبو میں شراب کی بو کی بھی آمیزش تھی۔ ہارمونیم اور ڈھول اور بے ہنگم گانوں پر چند لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ چست لباس، بنا دوپٹے کے، وہ مردوں کی باہوں کا ہار بنی ان کے ہاتھوں سے پیسے لے کر رقص کر رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں، پھر مردوں کے دل لبھانے کے انداز سے خوب واقف تھیں۔ وہاں کی رنگینیاں ہی ایسی تھیں کہ ایمان ڈگمگا جائے۔ میری نظریں اس لڑکی کی متلاشی تھیں جو اس رات رو رہی تھی۔ وہاں تخت پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت سے میں نے پوچھا، جو وہاں کی کرتا دھرتا تھی، کہ وہ لڑکی کہاں گئی جو 1 ماہ پہلے 3 مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، بدبختوں نے بڑا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔
جھوٹ بول کر لے گئے تھے، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ رات بتانی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت پہلے تو کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر کہنے لگی کہ وہ بک چکی ہے، دبئی کا شیخ آیا تھا، اسے وہ لڑکی پسند آ گئی، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، تم چاہو تو رات بتانے کے لیے تجھے اور بھی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ مجھے اس لڑکی سے ملاقات کرنی تھی، اس کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ تو بک چکی تھی۔ وہاں کے ناچ گانے کا اثر تھا کہ میرا دل بھی ڈگمگانے لگا۔ ایک بہت حسین دوشیزہ وہاں رقص کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ عورت مسکرانے لگی، کہنے لگی ایک رات کا 25,000 روپے لے گی۔ میری جیب میں اب پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی، میں نے حامی بھر لی۔ سب مردوں کی دیکھا دیکھی ہاں تو کر بیٹھا تھا، لیکن کمرے میں جاتے ہی اپنا اعتماد کھو بیٹھا۔ ایک عورت بنا نکاح کے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن میرا دل اس گناہ کے لیے آمادہ تھا۔ لیکن پہلی بار میں یوں کسی لڑکی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی بہت بے باک سی تھی، پھر شاید اپنے کام میں تجربے کار بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو میرا ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگا۔ کہنے لگی پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد مجھے اسے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا۔ اس لڑکی نے میری رات رنگین بنا دی تھی۔ گناہ میں کشش بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اپنے شکنجے میں وہ بڑے دل فریب انداز سے لینے لگتی ہے۔ میں بھی اسی گناہ کا عادی ہونے لگا تھا۔ اب تو میری ٹیکسی کوئی اس کام کے لیے استعمال کرتا تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی اپنی خواہش پوری کروں، لیکن آج کل میرا کام کچھ مندہ پڑ گیا تھا، کیونکہ بہت سے ٹیکسی والے اب اس جگہ اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے لگے تھے۔ پھر مجھے بھی کوٹھے میں جانے کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے پیسے بچتے ہی نہ تھے۔ لیکن اب میں نے یہ طریقہ پکڑ لیا تھا کہ میری گاڑی میں جب کوئی بدکاری کرتا تو میں بھی اس لڑکی کے ساتھ یہی گناہ کرتا تھا، کیونکہ مجھے اب اس گناہ کی عادت ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں پھر سے تنگی ہونے لگی، کیونکہ میں عیاشی میں پڑ چکا تھا۔ اب میں یہ کرنے لگا کہ لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا، انہیں پیار کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کرنے لگتا۔ جب وہ گھر سے بھاگ کر آتی تو میں اسے کوٹھے میں لے جا کر بیچ دیتا۔ مجھے اس کے لاکھوں روپے ملتے۔ مجھے اب حرام کھانے کی بھی لت لگ چکی تھی۔ 4 ماہ میں نے 2 لڑکیوں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا تو میری ماں نے ہاں کر دی۔ میں اب اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے اسی ناجائز طریقے سے جمع کرنے لگا۔ میرے پاس چند ماہ میں ہی 5 لاکھ جمع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کر دی۔ اب مجھے دوسری بہن کو بھی رخصت کرنا تھا۔ میں اب پھر سے اسی چکر میں تھا کہ کسی امیر لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤں۔ کچھ تگ و دو سے میری ایک امیر لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ چند ماہ میں ہی وہ میری باتوں کے جال میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں نے اسے گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا اور ایک مخصوص جگہ بتائی کہ وہ وہاں پہنچ جائے۔ میں آج تک کسی بھی لڑکی کو خود اس کے گھر سے بھگا کر نہیں لاتا تھا کہ کہیں میں پولیس کی نظروں میں نہ آ جاؤں، اور میں ہمیشہ اس کام کے لیے نئی سم استعمال کرتا تھا۔ میرا دماغ اس کام میں شاطر ہو چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے زیورات اور پیسے لانے کے لیے بھی کہا تھا، اور اس کے سامنے خود کو بھی امیر ہی ظاہر کیا تھا۔ وہ لڑکی اپنا بیگ لیے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی، لیکن ایک برقع نقاب میں تھی۔ میں نے بھی رومال سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو پہلے ہی وہاں بلوا لیا تھا۔ وہ ایک سنسان سا علاقہ تھا۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ پہلے اس لڑکی کے ساتھ خود بدکاری کریں گے، اس کے بعد اسے کوٹھے پر بیچ آئیں گے۔ میرے دوستوں نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کے الگ پیسے دیے تھے۔ میں گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کی سسکیاں اب مجھے تکلیف نہیں دے رہی تھیں، کیونکہ میں اب ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ٹیکسی میں ایک پردہ سا لگا لیا تھا، جس سے پچھلی نشست پر کھیلے جانے والا گھناؤنا کھیل ہم نہ دیکھ سکیں۔ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ مجھ پر سب کچھ بے اثر ہو چکا تھا۔ میں سگریٹ پی رہا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے 3 دوست اپنی خواہش اس لڑکی سے پوری کر چکے تھے۔ چوتھی باری میری تھی۔ اس کی سسکیاں اب دم توڑ چکی تھیں۔ وہ نہ تو اب رو رہی تھی، نہ ہی سسکیاں لے رہی تھی۔ جب میں پچھلی نشست پر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ تو میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اپنے بال اپنے ہاتھوں سے نوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری چھوٹی بہن تھی، جو امیر گھر میں شادی کی خواہش میں مجھ سے امیر لڑکی بن کر بات کر رہی تھی۔ میری بہن روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی سسکیاں، تڑپنا، کچھ بھی میرے دل کو تڑپا نہیں سکا تھا۔ میں اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ میری بہن کی منتیں، اس کی آوازیں مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دی۔ شاید یہ میرے کیے کی سزا تھی۔ میں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا تھا، ظلم دیکھ کر بھی اپنی زبان کو بند رکھا تھا۔ کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو میں نے برباد کیا تھا، شریف لڑکیوں کو دھوکہ دے کر کوٹھے کی زینت بنایا تھا۔ اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ جس گڑھے میں کئی شریف لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر کے پھینک چکا ہوں، وہاں میری بہن بھی گر سکتی ہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس بہن کی میں نے شادی کی تھی، اس کا شوہر بھی دھوکے باز اور فراڈ تھا۔ اس نے میری بہن کو نہ جانے کس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میری چھوٹی بہن مر چکی تھی اور بڑی بہن نہ جانے کہاں گئی تھی، لیکن جہاں بھی تھی یقیناً میرے کیے کی سزا ہی بھگت رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے ایک بار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کو یہ حدیث سناتے سنا تھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، تم اپنی پھپھو کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھپھو کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ میں نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا تھا، اسی لیے میری بہنیں بھی اس گناہ سے بچ نہیں سکیں۔